الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ in order to make deen relevant we need to have the right outlook, right approach to look at life. اور عام طور پہ دین ڈزنٹ میک سینس بیکاز ہم صحیح لینس سے دیکھ ہی نہیں رہے. قرآن کس لینس سے زندگی کو دیکھ رہا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کس لینس سے زندگی کو دیکھ رہی ہے, تو وہ لینس ٹھیک نہ ہونا از ون آف دا بگیسٹ ریزنس کہ جو مجھے دکھ رہا ہے وہ میرے لیے ریالٹی ہے بٹ وہ ریالٹی ٹھیک نہیں ہے. اینڈ when you approach people from a perspective where your lens and their lens is different, تو دونوں صحیح ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کو سینس نہیں بنا رہے. تو فار ایگزامپل آپ جو بات کر رہے ہو وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے پرفیکشن کی حد تک صحیح ہو اینڈ آپ اپنی طرف سے پورے ریشنل ہو, لیکن پھر بھی دوسرا نہ اس کو مانے گا بلکہ وہ اپنے لینس سے ٹھیک بھی ہے. تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ we need to understand. جب تک ہم وہ گڑبڑ سمجھ نہیں پائیں گے تب تک ہم اپروچ کر ہی نہیں سکتے. Nor Quran is going to work, nor Sunnah is going to work, Seerah is not going to work from a person who's not ready to look at it from that perspective. And this is something that you see in the life of Sahaba as well. So for example, Khalid ibn Walid رضی اللہ عنہ ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں, like he's a, جسے کہتے ہیں نا ہمارے اپنے زمانے میں he's a قابل بندے ہیں. He's not stupid. He can think through things. He can strategize. And then he's like, I just fail to understand why it took me so long. Ikrimah bin Abu Jahl. He's not a stupid person. He's one of the leaders. Young leaders, of course. جیسا کہتے ہیں نا جب تک باپ زندہ ہو تو ہاتھ کچھ نہیں آتا. تو وہ اس سینس میں, but he always lived in the shadow of his father, but he would never see through Nabi علیہ الصلوۃ والسلام. And there are many examples like that. So sometimes we have to understand. اچھا وہ ایک سینٹرل پرسنالٹی جو اس چیز کو بلڈ اپ کر رہی ہے پورے قرآن میں, ٹھیک ہے. جیسا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ آج there was one of my students right today, he asked me کہ نا how do we develop یقین کہ یہ جو رستہ ہے, یہ جو دین ہے, یہ ٹھیک ہے. and I was like کہ ہوا کیوں, سوال ہی پیدا کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے سے کہا کہ دیکھو جو تمہیں پروڈکٹ چاہیے نا اس پروڈکٹ کا دعوے دار کون ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے لیٹس سے میں نے سیل فون خریدنا ہے تو میں جا کے جے ڈاٹ پہ تو نہیں خریدنے کی کوشش کروں گا, جے ڈاٹ سیل فون بیچ ہی نہیں رہا. ہاں, سو آئی ہیو ٹو آسک دا ریلیونٹ سیلر کہ یار تم کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو. سو میں نے سے کہا کہ جب تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ دین حق ہے کہ نہیں, تو سب سے تو پہلے دیکھو نا کہ حق کے دعوے دار کون ہے اور ان دعوے داروں میں تمہیں کہاں کنفیوژن ہے. اینڈ a lot of times it's going to be کہ تمہارا ایکسپیرینس از گوئنگ ٹو برنگ یو ٹو دا رائٹ پیتھ, اور وہ تمہارا ایکسپیرینس میں نہیں کر سکتا, وہ تمہاری جرنی کو میں نہیں ٹریول کر سکتا, یہ کام خود ہی کرنا پڑے گا. دین میں کچھ چیز آؤٹ سورس نہیں ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ استخارہ نا آپ استخارہ کر دیں, زندگی کا تیرا مسئلہ استخارہ میں کیسے کر دوں. ہاں بالکل اسی طرح ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا. تو لینے والے اعتبار تک تو وہ قبول ہوگی, جو کروانا ہے نا کہ پیسہ لگاؤ اور دعا دیتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوتا. جہاں پہ بھی اس چیز سے لنک کر رہے اس میں دل ہی نہیں ہے تو بہت تھوڑا مانگو, خود مانگ لو. تو دین از مائی ٹریول, مائی جرنی, مائی لرننگ, مائی ایکسپیرینس آف دا ریالٹی. لیکن وہ ساری تھیم میں ایک سینٹرل پرسنالٹی ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. وہ جو اگر آپ نے کہیں غلطی سے ٹاپک پڑھا ہے نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹاپک پہ بات نہ ہی کروں, ہے نا. مجھے ارسلان کو میرے سے بہت اعتراض ہوتا ہے اس بات پہ کہ کہاں نکل جاتا ہے. میں نے کہا مجھے خود پتہ نہیں ہوتا میں کہاں نکل جاتا ہوں. سو بٹ ابراہیم علیہ السلام از لائک ون سینٹرل پرسنالٹی جس پہ
نہ آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العزت پورا دیکھنے کا لینس ڈیولپ کر رہے ہیں, اینڈ دین باقی تمام انبیاء ایٹ لیسٹ that we know of and we can possibly relate to, وہ اسی لینس کا آؤٹ کم ہے. چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, چاہے ایونچولی نبی علیہ السلام کو دیکھو, کہ وہ جو ملت ابراہیمی تھی وہ اسی کو ملت ابراہیمی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. Not in the sense that one of the scholars says, so اگر کسی کو پتا ہے کہ میں کس کو ریفر کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, تو توبہ کر لے, جس کو نہیں پتا وہ پتا کرنے کی کوشش نہ کرے. ہاں, بٹ اللہ رب العزت نے وہ ایک ایسی سینٹرل فگر سیٹ اپ کی ہے کہ وہ سینٹرل فگر آپ کو دکھا رہی ہے کہ بابا یہ اس دنیا کو دیکھنا کیسے ہے, اور وہ عجیب پرسنالٹی ہے ابراہیم علیہ السلام. بائی the way, when I was preparing for this talk, تو اس کے لیے میں یاسین سے میں نے کہا کہ یار کل ہم بیٹھے ہوئے تھے نصیحہ پہ, تو I was like یار کس ٹاپک پہ بات کریں, تو میں نے کہا جی ٹاپک تو میرا یہ ہے, پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو اپروچ کیسے کروں. تو اس نے مجھے کہا کہ نا 8 ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں جس سے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں ڈسکس کیا گیا, اینڈ گیو می اے ریفرنس, اور اس نے وہ بات کی بھی ہوئی تھی مختلف جگہوں پہ. اینڈ آئی واز لائک یار میرے لیے کسی ایک ایسپیکٹ پہ ریسٹرکٹ کرنا اپنے آپ کو بڑا مشکل کام ہے, تو میں 8 اس نے کہا تو اپنی لیگیسی پہ قائم رہی ان کو بیان کرنے کے لیے. بٹ آئی ول ٹرائی ٹو جسٹ ریسٹرکٹ مائی سیلف ٹو ون. یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے اور پھر یعقوب علیہ السلام آگے اپنے بیٹوں سے بات کر رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, کہ اللہ رب العزت has chosen for you the religion. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جو نبوی لیگیسی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگے زندگی میں چل رہی ہے. اینڈ دین what he says is کہ یعقوب علیہ السلام اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تم نہیں مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ہے نا, عام طور پہ ہماری ایک وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانی جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے سٹارٹ ہو رہی ہے. Every single worshipper of Allah Rabbul Izzat who according to the Sharia of his time or her time is following the Nabi and the Sharia of their time is a Muslim. یہ جو سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے, تو میں نے جنہوں نے ہم سے پڑھا ہے ان کو پتہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ورڈ ہے سلامتی جس کا مطلب ہے پیس, ایک ہے تسلیم جس کا مطلب ہے سبمیشن, اور اسلام یہ جو مسلم ہے that is the person who submits himself to the divine reality. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس حال میں نہ دنیا سے جاؤ کہ تمہارا حال اس تسلیم کے علاوہ کوئی ہو, where you find yourself having submitted to Allah Rabbul Izzat, تو اس حال میں دنیا سے جاؤ. کیا مطلب کہ مرنے کا حال بیان کر رہے ہیں. اچھا میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو مرنے والا پارٹ ہے نا, یہ مرنے والا پارٹ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا, جس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وصیت کس بات کی کر رہے ہیں کہ تم ہر حال میں ایسے ہو جیسے ابھی موت آئے تو you ready for it. You ready for it. You have to be ever ready for that reality because you don't get a second chance. تو ابراہیم علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ تم اس حال میں رہو کہ ہر حال میں موت کا فرشتہ آئے تو وہ تمہیں تیار پائے. موت کا فرشتہ آئے تو وہ تمہیں تیار پائے, کیونکہ جس وقت وہ کال آ جائے گی تو that's not the time that you start preparation. That's the time, اگر قریب آ جائیں, that's the time when you should have prepared already. اور اگر وہ پریپریشن نہ ہوئی تو then that's like ending جو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں you shouldn't find yourself in. اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تسلیم کرنا پڑے گا نا, تو میں اسے کہتا ہوں کہ that's the opportunity cost of being a Muslim. ڈاکٹر ذیشان ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا معاملہ کہ مجھے کیوں کرنا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے, اس لیے کہ میں نے مسلمانی کا دعویٰ کیا ہے. جس نے نہیں کیا, تو آج میں اسلامک اسٹڈیز کی کلاس پڑھا رہا تھا اس سے آنے سے بالکل پہلے, 2.5 گھنٹے کا سیشن تھا, تو وہ اس 2.5 گھنٹے کے سیشن میں وہ کہتے ہیں سر آپ کی بس نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کیا مطلب, تو انہوں نے کہا کہ سر آپ 2.5 hours کنٹینیوسلی فل فلو میں فل سپیڈ پہ بغیر پاز لیے جاری رہتے ہیں. اچھا میں تو وہ جب میں خود کر رہا تھا اس کو ریئلائز نہیں ہوتا, تو وہ جو بیچارہ ایکسپیرینس کر رہا تھا نا ٹارچر, وہ اس کو ریئلائز ہو رہا تھا کہ یار 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں. اچھا تو میں ان کو سمجھا رہا تھا نا کہ فرائیڈے کو ایگزام ہے, تو میں نے کہا اس ایگزام کی تیاری کرنی ہے. So there were people who were not in that class. تو میں نے کہا یہ ٹارچر کس کو ایکسپیرینس کرنا پڑے گا, وہ جس نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہوا ہے, جو سامنے ہے, جو نہیں ہے وہ تو چل کر رہا ہے. تو بالکل دنیا میں بھی ایسا ہی ہے
کہ دنیا کے اعتبار سے بھی جو اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں وہ سارا ایکسپیرینس بھی اس کو ہی کرنا پڑتا ہے. ادروائز باہر اپنی مرضی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس میں ایک اسٹوڈنٹ ہوتا, میں نے کہا کہ یار اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہیئر ڈونٹ بی ہیئر. میں نے کہا تم لوگ کی اسٹوپڈیٹی کیا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے اٹینڈنس شروع میں مارک کر دی اور میں نے کہا جاؤ نہیں پڑھنا نہ چلے جاؤ. اگر سارے چلے جاؤ گے تو میں بھی ہو جاؤں گا, اگر ایک بھی رکے ہوگے تو مجھے بھی پسائی رکھو گے, کیونکہ پھر میں ایک بھی ہوا تو میں نے تو پڑھانا ہے. سو میں نے کہا اگر تم نہیں پڑھنا چاہ رہے نا تو اس سے بہتر تھا باہر چلے جاتے. اب تم کیا کر رہے ہو, تم وہی دھوکہ دے رہے ہو جو مسلمان نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ you would sit here for 2.5 hours and you'll make sure that you don't study. ہاں فون پہ لگے ہوئے ہیں, سونے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں, سر بریک دے دیں, سر جوس دے دیں, سر یہ I'm not even forcing you people, just go out. ہاں لیکن اگر کیونکہ باہر کیوں نہیں جا رہے, کیونکہ اندر چل ہے کہ میں یہاں بھی رہوں اور انٹرٹینمنٹ بھی کر لوں. ہاں میں اندر بھی رہوں کہ کلاس مس نہ ہو جائے لیکن میں باہر والے مزے بھی لے لوں. میں اندر بھی رہوں اور مجھے لیکچر بھی سمجھ آ جائے لیکن میں فون سے بھی کنیکٹڈ رہوں. ہاں میں فل فوکس نہ بھی دوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اور میں نے اکثر کیا کرتا ہوں, میں شروع میں ڈراتا اتنا ہوں کہ جو اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہے you'll not be able to pass it unless you've studied. فار ایگزامپل جنہوں نے وہ حدیث جبرائیل پڑھی تھی تو میں سوال پوچھ لوں کہ اسلام کا 3 روٹ لیٹر ورژن یا اس طریقہ کار کو استعمال کر کے مجھے اسلام اور ایمان میں فرق بتاؤ. تو اب جس کو 3 روٹ لیٹر کا پتہ ہی نہیں تھا اس کو خواب آنی ہے. تو میں نے کہا جی میں یہ تو نہیں انٹرسٹڈ کہ شاہ میں رکھتا ہے کتنی ہے. ہاں میں نے نہیں سننا وہ تم سے. اب یہ جو مسئلہ ہے نا اسٹوڈنٹ کو کہ وہ اندر بھی رہنا چاہتا ہے لیکن باہر بھی انجوائے کرنا چاہتا ہے, تو یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی نہیں ہو سکتی. میک یور چوائس. اچھا میں نے کہا پھر باہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ نہیں نا سر پڑھنا بھی ہے. تو میں نے کہا پھر پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے, از اے سیریس میٹر. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو نا. ہاں اور میں نے کہا اگر دیکھو 2.5 گھنٹے تمہیں ایکسپیرینس کرنا پڑ رہا ہے تو I also have to come 2.5 hours prepared. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں چل کر رہا ہوں تو میں بھی اسی جگہ کو برداشت کر رہا ہوں. جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ اے سی وہ لگا ہوا ہے تو وہ جو احد نے سیٹ سلیکٹ کی ہے پروبیبلی دیٹس دا بیسٹ سیٹ. ہاں لیکن وہ عام طور پہ نا اوپر لگا ہوتا ہے تو میں انہیں, اور وہ یعنی کہ سینٹرلی چاروں طرف ہوا جا رہی ہوتی ہے, سو بڑی گرمی ہے. میں نے کہا لگ رہی ہے برف باری ہو رہی ہے تو آگے آ جاؤ. ہاں کہ یہاں پہ مجھے بڑی ٹھنڈ پڑ رہی ہے, قریب آ جائے تو یہاں پہ انجوائے کر لو. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہاں یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ایٹیچیوڈ ہے نا کہ وہ UMT گرین میں جو انجوائے کر رہا ہے وہ والا پارٹ بھی لینا ہے, وہ جو اس وقت بیٹھا سو رہا ہے شاید میں نے وہ والا بھی کرنا ہے, لیکن کسی طرح پڑھائی بھی ہو جائے. میں نے کہا وہ جو کافر ہے نا وہ کافر پکا کافر ہے, وہ کہتے ہیں جی ایسی کی تیسی کچھ نہیں, ماننا ہی نہیں, میں نے صرف انجوائے کرنا ہے. میں نے کہا یہ مومن جو ہے جس طرح وہ رال ٹپک رہی ہوتی ہے نا, یا کوئی تھوڑی سی زبان باہر نکلی اور آپ فینٹسائز کر رہے ہو کہ یار یہ جو باہر ہے نا کسی طرح یہ مجھے مل جائے. ہاں اور بیچارہ پھنسا بھی ہوا اندر کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. ہاں تو یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. You've got to submit to that Lord. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Then you submit. That's the message of Ibrahim alayhi salam. Don't be stupid. Don't find yourself in a situation where you said la ilaha illallah but you're found in a pub when you die. That's like a problem. You found somewhere you're not supposed to be. کبھی اس بات پہ سوچ کے ڈرو کہ the last thing is کہ میں اپنے فون کی ہسٹری ڈیلیٹ کرنے سے بالکل پہلے مارا گیا. اچھا وہ کیا ہوگا یہاں پہ تو شاید وہ بعد والے گالیاں دیتے رہیں گے کہ یار حضرت کیا کرتے پکڑے گئے. ہاں لیکن ادھر کیا کریں گے؟ We just have to be clear about it. ہاں ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ That's the message ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں. اچھا جب یہ کرو گے نا تو اپیرنٹلی وہ جو کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے نا اس میں لذت ہے, مزہ ہے. جس میں کہتا ہوں کہ whatever you have to leave because of la ilaha illallah that must entail that you're sacrificing pleasure. کیونکہ اس سارے باہر میں پلیزر ہے, سیٹسفیکشن نہیں ہے. سیٹسفیکشن دنیا میں صرف اطاعت میں ہے. وہ باہر تمہیں پلیزر کے ٹولز بہت سارے مل جائیں گے, بہت سے ٹریگرز ہیں جو تمہیں آرٹیفیشلی یا ریئلی پلیزر سیکنگ ٹول بن سکتے ہیں. دین کے اندر وہ جو پلیزر ہے وہ that's very hard earned. میں ان سے آج بنیاد کے بعد نماز پہ امپروومنٹ کی بات کر رہا تھا. سو میں نے کہا کبھی ایک دن اللہ رب العزت وہ نماز کی توفیق دے دینا جیسے مجھے اچھا فلیورڈ نا ہیگن ڈیز کی آئس کریم کھا کے آتا ہے. ہاں وہ ایک دفعہ صحیح ہیگن ڈیز کھا لو تو پھر کون جا کے کھائے گا لوکل نا آئس کریم؟ نہیں یار,
وہ اچھی براؤنی رچ انگریڈینٹس کے ساتھ بنی ہو نا، فج، تو پھر وہ عام کیکس اینڈ بیکس کی مٹھی براؤنی نہیں کھائی جاتی. ہاں نہیں، مزہ وہ نہیں ہے. ہاں مزہ وہ نہیں ہے. سو وہ جتنے بھی ٹریگرز پلیزر دے رہے تھے وہ سیٹسفیکشن پھر بھی نہیں دیں گے. اینڈ اللہ رب العزت جو جنت آفر کر رہے ہیں دیٹس اے کمبینیشن آف بوتھ پلیزر اینڈ سیٹسفیکشن. اللہ کہتے ہیں وہ زندگی ہے جس میں تمہیں دونوں ملیں گے. یو ول ہیو پلیزر اینڈ یو ول ہیو سیٹسفیکشن. یہ دنیا میں وہ نہ آفر پہ ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک کہ کسی وجہ سے مل سکتے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ ساؤنڈ اسٹوپڈ کہ میں کہوں نہیں جی دین پہ آؤ مزے ہی مزے. دین قربانی کا نام ہے یار. اٹس لائک میں ایگزام لے رہا ہوں 3 گھنٹے کا اور میں کہوں مزے ہی مزے. ہاں جس سے ہو رہا ہو نا اس کو پھر بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، پر ایگزام ٹف ہی ہے. 3 گھنٹے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں لکھنے والے کے. ہاں وہ فار ایگزامپل آئی واز ون آف دوز جس کو لائک 10 میں سے اگر 4 سوال کرنے تو سمجھ نہیں آ رہی کون سا سوال کروں یار، ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو رہا. ہاں وہ بس آخری منٹ تک ٹک 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 ہر شیٹ جو ایکسٹرا مانگتا تھا اس پہ کسی کی گالیاں اور کچھ نظروں کی گالیاں برداشت کرنی پڑتی تھی. بٹ یار لکھنا پڑ رہا ہے، مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. رات کی نیند قربان ہوئی تھی، نائٹر لگا تھا، پھر ہی جا کے صبح ایگزام آتا تھا. تو دین سیکریفائس کا نام ہے، بٹ اٹ لیڈس ٹو سیٹسفیکشن. اٹ لیڈس ٹو سیٹسفیکشن. اچھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پاتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہمیں منع کیا کرتے تھے کس سے؟ ان امری کان لنا نافعا، ایسے کاموں سے جس میں فائدہ تھا. لائک ایسا کام کرنے سے ہمیں منع کرتے تھے جس میں فائدہ تھا. بد دینے سے وَتَوَعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنفَعُ لَنَا، کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا، اوبے کرنا وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند تھا. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے کاموں سے روکا جائے گا جس کا اپیرنٹلی دنیا میں فائدہ ہو رہا ہوگا. ہاں اپیرنٹلی نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ کروں گا تو یہ فائدہ ملے گا، بٹ اللہ کی خاطر چھوڑنا ہے، اللہ کی خاطر قربان کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. آپ بزنس کریں اور کسٹمرز کی لائن لگی ہوئی ہے اور حی علی الصلاح. اب دین کہتا ہے کہ یار یہ 2 کسٹمر قربان ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، کیونکہ جب شٹر ڈاؤن کر کے چلے جائیں گے. اینڈ آئی ہیو سین دیٹ ان سعودی عرب بائی دی وے. مجھے نہیں پتا اب ایم بی ایس کے آخری 4 سالوں میں کیا ہو رہا ہے، بٹ آئی سو دیٹ کہ they would just آپ اندر بھی کھڑے ہیں تو وہ شٹر ڈاؤن کر دیتے تھے کہ بس نماز ہو گئی ہے اور جیسی بھی پڑھنی ہے وہ الگ ایشو ہے. I'm not going into that debate. But then they would just leave. اور جا کے وہ نماز دو گے تو شاید چند ٹکے کم ہو جائیں گے. ہاں اگر آپ وہ ایسٹیمیٹ کر لو تو کتنا 2000 3000 4000 کا نقصان ہو جائے گا. بٹ اس سے جو مل رہا ہے تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایسی چیز سے روکا جاتا تھا جس میں اپیرنٹلی ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا تھا، بٹ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت وہ ہم سے ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند تھی. بٹ یہ انفعنا جیسا اکبر ہوا ہے نا سب سے بڑا، تو سب سے زیادہ فائدہ کس میں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں. But it will take time for you to see that. جیسا میں کہتا ہوں نا بچے کو ماں باپ منع کر رہے ہوتے ہیں نا تو بچے کو ماں باپ اس وقت سب سے برے لگ رہے ہوتے ہیں، اور بچہ بالکل جنرلی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان کو چل کیا کہ یہ جانے نہیں دے رہے، یہ کرنے نہیں دے رہے، ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میرا کتنا فائدہ ہے. بٹ وہ اپیرنٹلی کبھی نہ کبھی جا کے اگر آنکھیں کھولیں گے، اکثر کی نہیں کھلتی ہیں اب، ہاں بیکاز دے ڈرگ themselves to sleep, they entertain themselves to sleep. تو اگر آنکھیں کھلیں تو وہ نظر آنا شروع ہوگا. اور اللہ رب العزت نے یہ سب سے پہلا تقاضا تسلیم کرنے کا کس سے کیا؟ اپنے انبیاء سے کیا. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اذ قال له ربه اسلم، ان سے ان کے رب نے کیا کہا کہ اسلم، سبمٹ. تو قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کس کے لیے؟ وہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ جو سبمشن ہے نا، یہ سبمشن جیسی میں نے کیوں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام از دیٹ سینٹرل پرسنالٹی دیٹ ٹیچز یو ہاؤ ٹو سبمٹ. اللہ کا حکم آ جائے اور سمعنا واطعنا، یہ ابراہیم علیہ السلام جیسا کسی نے کر کے دکھایا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے جیسا ان کو دکھایا. اور اسی لیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ابراہیمی سنت کو پورا کرنے والا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تسلیم کرتا ہے، جو اس پہ نہیں ہے اس کا حال اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ کون ایسا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جیسے ریٹوریکل سوال پوچھ رہے ہیں who is it that going to be averse to, who is going to turn away from ابراہیم علیہ السلام کی ملت.
مگر کون؟ ایکسپٹ ون ہو میکس اے فول آف ہمسیلف. اب آج تو دین پہ عمل کرنے والا بے وقوف ہے, دین پر عمل کرنے والا وہ بے وقوف ہے. کیا مولوی صاحب کو کیا ہو گیا, یہ پتھر کے دور میں پہنچانا چاہتے ہیں, ہمیں چکر دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ بے وقوف ہے جو ایکچولی, اللہ رب یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ دوسروں کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اس لائک اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, یہ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ہم نے ان کو چن لیا, ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا, and that's the reason کہ میں نے کہا نا کہ وہ پرسنالٹی ہیں who is the globally accepted benchmark of performance. چاہے وہ یہود ہیں, چاہے وہ نصارہ ہیں, کسی اور کو نہ مانے, ابراہیم علیہ السلام کو ضرور مانتے ہیں. وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہیں ہی. ایسا بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں. ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے؟ بیکاز what you need to understand is کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو جس لیول پہ آزماتے ہیں ہم سے وہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت انبیاء کو آزما کے بینچ مارک سیٹ کر دیتے ہیں کہ میرے بندو یہ دیکھو جیسے انہوں نے سبمیشن کی تم تصور بھی نہیں کر سکتے, بٹ ان کو نہ میں نے کبھی دنیا میں اس کا نقصان ہونے دیا نہ آخرت میں نقصان ہونے دیا, اور مجھے جو تقاضا کیا جا رہا ہے اس میں صرف میرا ہی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ملٹیپل ٹیسٹ میں سے گزارا, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا, اینڈ سرپرائزنگلی ایچ ون آف دیم از لائک, جسے میں کہتے ہیں نا کہ وہ آپ, کیونکہ اگین مولوی کو چیلنج کر سکتے ہو نا, تو ایٹ لیسٹ خدا کے لیے قرآن کو چیلنج نہ کرنا, کیونکہ اگر قرآن کو بھی چیلنج کرتے جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے اب یہ وہ اندھا پن ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے, کہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ایک بھی ٹیسٹ ریشنل نہیں تھا. It's like crazy. Every single thinking parameter that you could put it on, it's like crazy. اللہ ہو کیا رہا ہے؟ And again repeat کر رہا ہوں, why would اللہ تعالیٰ do that to ابراہیم علیہ السلام? Because وہ ابراہیم علیہ السلام ہے, اور ان کو آزما کے اس میں سے سرخرو کرا کے مجھے کیا سکھا رہے ہیں؟ مجھے سکھا رہے ہیں کہ میرے بندے تیرے سے تو میں وہ تقاضا ہی نہیں کر رہا. You don't have the same kind of tests. But if you submit like Ibrahim alayhi salam, just like I did not let him go waste, تو تجھے بھی بچاؤں گا. اسی دنیا میں تجھے اس کا اجر نظر آنا شروع ہو جائے گا اپنی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے ان میں سے ایک ایک کو پورا کیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو اللہ تعالیٰ پھر خود فرما رہے ہیں کہ the reason that he is such a central figure is because انہوں نے سارے امتحانوں کو پورا کیا, اور جیسا کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پھر پوری انسانیت کے سامنے فرمایا کہ میں للناس اماما, پوری انسانیت کا امام بنا دوں گا ان کو, ابراہیم علیہ السلام کو. قال ومن ذریتی, یہ عجیب انبیاء کی جو فکر ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر تک نہیں رکتی, تو فرمایا کہ میری ذریت میں سے. تو اللہ فرماتے ہیں قال لا ینال عہد الظالمین, یعنی کہ ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ کی پروجنی میں ہوگا, بٹ یہ اس تک فائدہ نہیں پہنچے گا جو ظالمین میں سے ہیں. جس کو میں کہتا ہوں کہ دین اسلام میں یہ جو مال کی وراثت ہے, اولاد جیسی مرضی ہو وارث بنے گی, لیکن جسے کہتے ہیں نا رتبے کی یا سکل سیٹ کی وراثت کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا, تو نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوتا, آنریبل کا بیٹا آنریبل نہیں ہوتا جب تک آنر کے قابل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ابراہیم کی وہ دعا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں لیڈر بناؤں گا, کس میں؟ ناس میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد بھی. تو فرمایا کہ ہاں, لیکن وہ نہیں جو ظلم کرتی ہے, جو رستے سے ہٹ جاتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کرائٹیریا کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اینڈ دین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات فرماتے ہیں, ان ابراہیم کان امۃ, کیونکہ ابراہیم کی پوری جو سٹوری ہے نا وہ ہمیشہ ایک انڈیویجول کی سٹوری ہے. نبی علیہ السلام کی سٹوری میں ایک امت کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں ایک امت کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک عجیب سٹوری ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے, فار ایگزامپل عراق میں کہاں پیدا ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ سیریا اور فلسطین گئے ہیں, اس کے بعد وہ ایجپٹ چلے گئے ہیں, اس کے بعد وہ سعودی عرب آ گئے ہیں, اس کے بعد واپس سیریا چلے گئے ہیں. لیکن ہر جگہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیویجول مارا پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بار بار آزماتے جا رہے ہیں, اور وہ انڈیویجول اپنے آپ کو ہر آزمائش سے گزارتا ہوا قیامت تک کے لیے اگزامپل سیٹ کرتا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, ابراہیم کان امۃ, وہ اکیلی امت ہیں.
وہ اکیلے ہی اتنے ہولسٹک ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا آپ کو ایک پوری انسانیت کا پیکج دکھانا پڑتا ہے انسانیت کے ہر رخ دکھانے کے لیے، وہ اکیلے ہی کافی ہیں، وہ اکیلے ہی مثال بننے کے لیے کافی ہیں. قانت اللہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اور نبی علیہ السلام سے بالکل پہلے عشرہ مبشرہ میں جو سب سے کم نون ہے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، ان کے جو والد تھے وہ حنفاء میں سے تھے. اگر آپ عرب ہسٹری پڑھو تو اس میں نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو شرک نہیں کیا کرتے تھے، جیسے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی تھی. تو ان حنفاء میں سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے وہ بھی شامل تھے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. ہدایت ملی بھی نہیں تھی، کیا مطلب کوئی فارمل ہدایت کا چینل نہیں تھا، بٹ اندر وہ فطرتاً جو اللہ رب العزت نے حنیف طبیعت بنایا تھا اس کی وجہ سے کبھی شرک نہیں کیا تھا. اور نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو سعید ابن زید رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے روز میرے والد کا کیا بنے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کی امت کے ساتھ کھڑا کریں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کا کیا بنے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ سعید ابن زید کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سعید ابن زید کے جو والد تھے ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اکیلے ہی امت ہیں. وہ ابراہیمی انڈیویجولزم، اور وہاں سے نکالتے نکالتے عرصہ تقریباً 3800 ایئرس کا گیپ ہے، لیکن یہ فطرتی حنفاء ہونے کی وجہ سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلے ہی امت کے طور پر کھڑے ہوں گے، وہ خود ہی کرائٹیریا ہوں گے اپروول کا. اچھا میں کہتا ہوں کہ اللہ اکبر، کہ نبی علیہ السلام سے بالکل پہلے کا جب آپ عرب معاشرہ پڑھتے ہو تو گمراہی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ہاں they've got personality traits، بٹ جب آپ میکرو لیول پہ دیکھتے ہو نا تو سوسائٹی اس سے زیادہ کرپٹ نہیں ہو سکتی. اس ساری اندھیر نگری میں بھی ان کے دل کی فطرت کافی تھی ان کو حنیف بنانے کے لیے، اور قیامت کے روز اکیلے امت بننے کے لیے جو کامیاب ہو جائے گا. تو آپ سوچو میں اور آپ اپنے آپ کو کیوں محروم سمجھتے ہیں کہ ہماری جس پر اللہ رب العزت نے وہ آخری نبی علیہ السلام کو اپنا جسے کہتے ہیں احساناً بھیجا، ان کے پاس جو ہدایت آتی ہے وہ کہتی تھی مجھے کیسے پتہ لگے گا. وہ بغیر کسی وحی کے ان کے لیے کافی تھا، اور میں اس سوال میں کنفیوزڈ ہوں کہ یار how would I know؟ And I'm just like stunned when every single time I'm asked this question کہ سر ہمیں کیسے پتہ لگے گا. تو میں نے کہا ساری ریسیپیاں ٹرائی کر پہلے، اور میں کیا بتا سکتا ہوں کہ جا کے تو صبح ہنومان کو ٹرائی کر، رات کو ہنومان کو ٹرائی کر، پھر جا کے بدھا کو دو، کچھ تو ہوگا نا، لائک کرتے رہو. عجیب، وہ جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی جس قوم سے، وہ قوم اندھیرے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو اس سے ایکسپوز کیا ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام، اینڈ بائی دا وے یہ جو حنفاء کا طرز ہے نا، اس میں اور انبیاء کے طرز میں ایک فرق ہے. اینڈ لائک وی ہیو اے ریسپانسبلٹی. یہ جو حنیف کا کانسیپٹ ہے نا، یہ کہ اگر میرے فطرت کے اندر وہ نیکی اتر آئی ہے اور میں نے پہچان لی ہے تو وہ میری اپنی نجات کے لیے کافی ہے. بٹ اللہ اپنے انبیاء کو اس پرسنل نجات پہ چھوڑتے نہیں ہیں، آگے ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں. وہ کیا کہ اب یہ اندھیرا ختم کرنے کی کوشش کرو، ہاں یہاں پہ روشنی پھیلانے کی کوشش کرو. اینڈ جیسے ہی وہ اس پرسنل موڈ سے پبلک موڈ میں شفٹ ہوتے ہیں نا تو مخالفت آ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹیٹس کو ہمیشہ پرابلم ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ خلاف ہی ہوتی ہے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہی ہے کہ چنگا بلا چل مول کام چل رہا ہے یار، یہ کون بیچ میں سر پہ آ گیا ہے، ایویں رولا ڈالی جا رہا ہے. Establishment never likes this. وہ جو چپ کر کے سارے کہتے ہیں نا کہ وہ میرے نانا کہتے تھے، پنجابی اگر سمجھ آتے ہیں کہ نیوے میں کے کھائی جو اتر رولا پائی جو پیٹ کیڑا جان دے ایویں نبھائی جو. تو یہ جو نبھانے کا آپس میں ایک ڈن ڈیل تھی نا، بس اس پہ سارے سیٹلڈ رہتے ہیں، جیسی پھر نہیں برداشت ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے کہا. وہ کیا کرتے ہیں؟ بتوں کو تراشنے والے ہیں. کیا اتتخذوا اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. وہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے بتوں کی عبادت کر رہے ہو. I don't even know، اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ I don't know how humanly وہ possible کیسے ہے. The first time I was exposed to a بت was کہ میں دبئی میں تھا، تو ہم جس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں تھے نا تو وہ اس میں ہندو بہت تھے. تو میں اپارٹمنٹ نمبر اس نے مجھے غلط بتا دیا، تو میں پچھلے اپارٹمنٹ میں جا کے جب بیل دینے لگا نا تو سامنے وہ ہاتھی والا بت تھا. اینڈ لٹرلی وہ اس کو دیکھ کے نا مجھے یہ فیلنگ ایک دفعہ آئی تھی جب لمز میں نے الماری کھولی ڈوم کی تو اس میں شراب کی بوتل پڑی ہوئی تھی. تو وہ شراب کی سے بوتل دیکھ کے میری زمین کھسک گئی نیچے سے کہ ہوئے جیسے نا وہ آپ کا ہارٹ لو بیٹ پہ چلا جاتا ہے.
تو جب انہیں بت دیکھا نا فور دا فرسٹ ٹائم، ویسے آپ نے بڑا سنا ہوا کہ یار ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں but I was so this close and I was like what؟ ہاں کہ آپ کیا کہو کہ میرا خالق کون ہے؟ وہ جس کو میں نے بنایا ہے. like how does that make sense؟ اللہ بچا کے رکھے کہ یہ ممکن بھی کیسے ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے بت بناؤ پھر اس کے آگے سجدہ کر دو. یہ کیا مائنڈ سیٹ چاہیے یہ کرنے کے لیے؟ واللہ اعلم. وہ نبی علیہ السلام کی جب آپ سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں وہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم ایک بت لے کے چلتے تھے تو راستے میں اس سے بہتر شکل نظر آئی تو اس کو پھینک کے وہ پکڑ لیتے تھے. جیسا بچے نہیں ہوتے ہیں ہاں کہ اپنی گاڑی لی ہوئی ہے تو دوسری نظر آئی تو اس کو پھینکا نہیں، اب یہ میری ہے. ہاں میرے 3 بچے نا، اس میں ایک اب نام نہیں لیتا کیونکہ ریکارڈنگ سنتے ہیں تو بعد میں مجھے بدنام کرتے ہیں. تو وہ ایک جو بچہ ہے نا میرا، وہ ہر اچھی چیز اس کی ہوتی ہے کہ جی بیٹا آپ کے لیے اسپیشل نا اللہ کا کرم آیا ہوا ہے کہ آپ دائیں بائیں جو اچھا ہے نا وہ آپ کا ہے، باقی سارے جو مرضی کرتے رہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. ہاں تو کیا کہ انہوں نے یہ خدا ذرا تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے تو یہ نیا خدا لے لو. ہاں اور وہ جو کھانے والی خدا ہوتے تھے ان میں سے، کیونکہ ہر چیز کی پوجا کرنی ہے تو پھر بھوک لگی تو اس کو کھا بھی لیا. عجیب. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یار یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے اس کی پوجا کر رہے ہو. اچھا ہم کہتے ہیں ہم ایسے ہیں؟ نہیں یار ہم تو نہیں بتوں کی پوجا کرتے نا. تو یہ جو اندر کا بت ہے نا، اندر کا بت، اس کو خود اپنی خواہشات کا بت بناتے ہیں پھر اس کی پوجا کرتے ہیں. کیسے پوجا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے الہ بنا لیا کس کو؟ اپنی خواہشات کو. یہ اپنی مرضی کرتا پھرتا ہے as if that was a possibility. کہ اس امتحان میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور بضرور آزماؤں گا تاکہ سچے اور جھوٹے کو الگ کر دوں، اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں یہ اپنے کنٹرول میں ہے، میری مرضی چلتی ہے نا. تو وہ خلاف ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں قولوا حرقوہ وانصروا آلہتکم. لائک اس سے زیادہ کچھ اسٹوپڈ آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا کہ ان کو کیا کرو، جلا دو اور اپنے خدا کی مدد کرو. سبحان اللہ. ہاں وہ خدا اتنا محتاج ہے بیچارہ کہ اس کی مدد کرو، لیکن ہے ایسے لوگ ہیں. میرا خواہشات کا بت اتنا بیچارہ محتاج ہے کہ مجھے دوست کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ابا جی کو سائڈ پہ کرانے کے لیے. وہ جب ہم دین پہ آئے نا تو ہیلا سنا تو اس میں کہا کہ جی دوست نے بیان پہ جانا تھا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تم میرے ابا کو نا فون کر کے، اچھا وہ لمبی سٹوری ہے بٹ ابا کو فون کر کے بہانہ بنانا ہے، اور وہ بہانہ بنانا ہے کہ جی یہ ہو گیا تھا اس لیے ہی اسٹک. اچھا جب اس نے فون کال کیا تو اس کو بھول ہی گیا بیوقوف انسان کو کہ بہانہ بنا رہا تھا میں. اس نے جب یہ کہا کہ جی اس کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ کچھ کروانے کی کوشش کر رہے تھے پتہ نہیں کیا، تو ابا آگے سے سیریس ہو گیا تو یہ بھی سیریس ہو گیا. وہ ابا بھی سیریس ہے اب یہ بھی سیریس ہے، اور اس نے فون بند کر کے رکھنا تھا اتنے گھنٹے. اب وہ ابا سیریس ہیں، وہ فون ہو گیا، ابا فون کر رہے ہیں، وہ حضرت پریشان ہے کہ یار ہو کیا رہا ہے. جب بعد میں ہوا تو اس نے اس کو دوست سے کہا کہ اللہ کے بندے مذاق کر رہے تھے ہم، تو یوں تھوڑی کرنا تھا. ہاں تو وہ مذاق کرتے کرتے اسی مذاق میں سیریس ہو گیا، ابا پریشان ہے. بعد میں پھر پتہ لگا پھر ہر رکوع ہوا. پھر ابا نے اچھی طرح جلایا کہ بیٹا تو بہانے بناتا ہے میرے ساتھ. تو اپنے الہ کی مدد کرو ان کنتم فاعلین. ہاں اگر تم نے واقعی کچھ کرنا ہے تو کیا کرو، اگر واقعی کرنے کا کام ہے تو خدا کی مدد کرو. عجیب. تو ابراہیم علیہ السلام when he has to face that challenge، جب اللہ رب العزت اس امتحان میں ڈالتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اس میں سے جب گزر رہے ہیں تو اب اللہ رب العزت کا اصول بدل جاتا ہے. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا کیونکہ ٹیسٹ آؤٹریجیس تھا، تو اس آؤٹریجیس ٹیسٹ میں پھر اللہ کی مدد بھی آؤٹریجیس ہوتی ہے. بدر آسان نہیں تھا نا، تو پھر بدر میں فرشتے اتار دیے. یہاں پہ ایگزام سالو کرنے کے لیے بچے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ فرشتے اتار دے، ہے نا. نہیں اتنا نہیں آسان. ہاں اتنا نہیں آسان. جتنی دعا یہ کرتے ہو کہ یا اللہ انسٹرکٹر کو نظر نہ آئے، اس سے آدھی کوشش کر لیتے تو ویسے ایگزام پاس ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. پھر اللہ آگ بھی ٹھنڈی کر دیتے ہیں، جس سے ایک فلسافیکل ڈبیٹ چلتی ہے کہ is it intrinsic in the fire that it burns or it's dependent on an extrinsic factor that is isn of Allah رب العزت. ہاں وہ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کسی ٹینجنٹ پہ نکل جاتے ہیں. یہاں پہ ہر چیز محتاج ہے، آگ جلاتی نہیں ہے، آگ جلانے کے لیے اپنے رب کی محتاج ہے. تو پھر جب آزمائش بڑی ہوگی
اس پہ جو جتنا مخلص ہوگا پھر اللہ کی مدد بھی ویسی ہوگی. ہم سے نہ ویسی آزمائش کا تقاضا ہے پھر نہ ہی ہمارے لیے ویسی مدد کرتی ہے. اس سارے پروسیس میں میں نے کہا نا ایوری سنگل ٹائم ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جاتا ہے اٹس جسٹ لائک کریزی. اب زندگی گزر رہی ہے, زندگی کے بہت سارے بینچ مارکس ہیں جو پورے ہونے چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے اور بہت بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسماعیل و اسحاق, اور الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ہاں بے شک گارنٹیڈ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں, بٹ ابراہیم جو کہ بینچ مارک ہے انسانیت کا, ان کی بھی بڑھاپے میں جا کے سنی. اور میں کتنا بڑا ولی ہوں کہ میں کہوں جی میں ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ دے دیں. بائی دا وے کیونکہ ہم کمزور ہیں نا تو ہمیں ابراہیم سے جلدی مل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جتنا صبر نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں, لیکن ہم دعا نہیں کرتے, اپنے رب سے سنسیئرلی مانگتے نہیں ہیں, اپنے سنسیئرلی رب سے کنیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو جب اللہ رب العزت وہ دے دیتے ہیں, اچھا اس سے پیچھے کوئی 2-3 مائگریشنز ہیں فار دا سیک آف اللہ رب العزت. یہ جو مائگریشن ہے نا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ اس کو بالکل یوں سمجھو کہ لاہور بیٹھے ہو اور ایک دم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ موو آؤٹ کرنا پڑے, سب یہاں رہ جائے. اینڈ کیوں؟ فار دا سیک آف اللہ رب العزت, فار دا سیک آف اللہ رب العزت. 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ. تو اللہ رب العزت کیا تقاضا کرتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے, ہم نے بہت دفعہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اب کیا کرو کہ جا کے ان کو مکہ میں چھوڑاؤ. We cannot even imagine مکہ اس وقت کیسا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ویجیٹیشن کا نام و نشان نہیں ہے, وہاں پہ چھوڑ کے آ گیا ہوں, عند بیتک المحرم, کہ اللہ تیرے گھر کے قریب. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ ملا ہوگا, اینڈ بائی دی وے اٹس ناٹ لائک اٹس آٹومیٹک فار دیم, کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اما ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کے جا کے مکہ میں چھوڑتے ہیں, اب اللہ کا حکم ہے, اور اب جب چھوڑے ہیں تو بیگم بھی دیکھ رہی ہے لائک ہو کیا رہا ہے. ہاں وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیگم تھی نا, ہماری بیگمیں ہمیں نہ چھوڑیں. تو ہمیں اللہ کا حکم آیا ہوا ہے نا. اچھا ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہمارے کیس میں کیا ہے؟ حلال کرنا ہے, حرام سے بچنا ہے. میں نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام کا ٹوٹلی irrational تقاضا ہے. Like there is no way any sensible man can make sense of the fact کہ بس اس بالکل وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جائیں. چھوڑنے کا حکم ملتا ہے. اما ہاجرہ پوچھتی ہیں like are you leaving us here؟ ہاں, اور پھر بار بار پوچھتی ہیں. تو فائنلی بیکاز نبی کی بیٹی ہیں نا, اور یعنی کہ نبی کی بیوی ہیں, تو پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے؟ اینڈ ابراہیم nods and then she says کہ پھر اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. پھر میں نے کہا نا کہ کیونکہ تقاضا irrational تھا تو پھر ہیلپ بھی irrational تھی. ہم اسبابی دنیا میں رہتے ہیں نا, تو اللہ رب العزت ہمیں سبب اختیار کرنے کو کہتے ہیں جو لاسٹ ٹاک تھی, اور پھر اس سبب کی بیسس پہ آؤٹ کم دیتے ہیں. اس سببی دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے سبمیشن کا کون سا تقاضا تھا کہ یہاں پہ چھوڑ جو بغیر کسی سبب کے؟ یہ ہم سے تقاضا نہیں ہے بائی دا وے. ہاں اللہ رب العزت نے ہم سے بے سببی کوئی تقاضا کیا ہی نہیں ہے, ہم سے صرف یہ کہ حرام سے بچو. تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بے سبب چھوڑ کے آتے ہیں تو پھر زمزم نکالنا ہے. اب پانی ایسا نکالنا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. بائی دا وے وہ کہتے ہیں نا اسلام کو کیوں مانے, زمزم in itself is a معجزہ because you need a ground water reservoir for there to be water. ہاں یہ تو کامن سینس ہے نا, پانی ہوگا بابا تو نکل رہا ہے نا, یہ بغیر پانی ہوئے کیسے پانی نکلی آ رہا ہے؟ تو نا اللہ کے لیے, اللہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ بغیر ریزروائر کے اس لیول پہ پمپنگ ہوتی رہے, وہ پانی آئی جا رہا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا. انلیس بیچ میں MBS آ جائے تو کہہ دی 10 لیٹر نہیں 5 لیٹر, پھر 5 لیٹر والی بوتل بھی نہیں دینی ہے نا. وہ میرے ایک رشتے دار کہتے ہیں تیرے ماما جی کا زمزم ہے. ہاں یہ تو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی چل رہی تھی, تجھے بیٹھے بیٹھے کیا ہوا؟ ہاں
ہاں وہ سیکرڈ تعلق تاکہ کم ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام سے جو تقاضا تھا وہ سبمیشن کا ارریشنل تقاضا تھا, تو اللہ تعالیٰ ارریشنل ہیلپ بھی کرتے ہیں. اب میرے اور آپ سے کیا ہو رہا ہے, ہمیں بھی کچھ ایسے حکم ہو رہے ہیں جہاں پہ کبھی بچوں کے ساتھ بھی تقاضا ہے, کبھی بیوی کے ساتھ تقاضا ہے, کبھی ماں باپ کے ساتھ تقاضا ہے, but it's for the sake of our blessed. اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یار ہمیں تو ابراہیم کو تو وہی آئی تھی, بابا ہمیں بھی وہی کا میسج آیا ہوا ہے کہ میرے بندے یہ کر یہ نہ کر. یہ وہ لینز ہے جس سے زندگی گزارنی ہے. جب میں کہتا نا کہ یار why doesn't deen make sense to us, وہ ابراہیم جس کا کوئی انکار نہیں کر رہا, ان کی زندگی کافی ہے صرف. اللہ تعالیٰ سیٹنگ بینچ مارک کہ میرے بندے یہ سبمیشن چاہیے, اور میں نے ابراہیم سے اس لیے کروائی کیونکہ وہ خلیل ہے, وہ میرا انٹیمیٹ دوست ہے, ہاں, جس کا میرے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ وہ تعلق اس کے بعد کسی کے ساتھ نہیں ہے. عجیب. تو ہم سے بھی سبمیشن کا تقاضا ہے کہ میرے بندے تم اللہ رب العزت کے سامنے ویسے سبمٹ کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تقاضا تھا. اور پھر سب نے وہ واقعہ پڑھا ہے. It's like you just need to reiterate that and then compare that to the احکامات جس میں خود مشکل لگ رہا ہے. ہاں کہ اللہ مجھ سے تو نہیں یہ کہا گیا کہ مجھے آگ میں پھینک دیا جائے, literally burning fire. And by the way, Ibrahim didn't know that it's going to be cool. He himself is like sacrificing himself. ٹھیک ہے اللہ کی خاطر جا رہے ہیں بس, لیکن کسی بت کے سامنے جھک نہیں سکتے. تو یہ تو ہم آج ریٹروسپیکٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ او ٹھنڈی ہو گئی آگ, تو ابراہیم کو تو نہیں پتا اس وقت کہ ٹھنڈی ہو رہی ہے, نہیں تو ٹیسٹ کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابراہیم کو آزمایا فاتمہن. تو اگر آزمائش سے پہلے آؤٹ کم بھی پتا ہے تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو گیم نہیں چل رہی جس میں آپ نے آگے جا کے پہلے اینڈنگ دیکھی ہوئی ہے. ہاں ہم ناول پکڑتے ہیں نا تو پہلے اینڈنگ دیکھتے ہیں کہ ہیرو اینڈ تک زندہ ہے کہ نہیں, مرد ہے تو کہ دفع کرو اس کو یہ نہیں پڑھنا, غم کیوں لینا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام has no idea and he's being thrown into the fire. He has no idea how Allah will help. ہاں اما ہاجرہ کو نہیں پتا کہ تھوڑی دیر بعد زمزم نکل آئے گا, اگر ہوتا تو پھر بیٹھی رہتی. ہاں وہ جو صفا سے مروا, مروا سے صفا, وہ ماں کی جو بے چینی ہے وہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اسے زندہ رکھا. ہاں کہ یہ میری ایک بندی تھی جو دوڑی تھی یہاں پہ, تم لوگ بے وقوفوں کی طرح جاؤ اور دوڑو. ہاں وہ میرے ایک ساتھی ہیں, وہ اتنے دیوانے ہیں کہ ان کو بھول ہی گیا کہ یہاں سے یہاں ایک چکر ہے اور یہاں سے یہاں دوسرا چکر ہے. وہ حضرت ایک چکر پھر 2 چکر, اس نے کہا یار بی بی ہاجرہ کو سلام ہے. ہاں جب 14 چکر پورے ہو گئے نا, اس نے کہا یار گیم آن ہے, ہو گیا رہے, اب زمزم پہلے ہی نکل آتا. زمزم نکلتے نکلتے کہ میں ہی نہ ختم ہو جاؤں. اس لیے کہتے ہیں وہ علم پڑھ کے جاؤ, اگر کہیں شک ہونا شروع ہو جائے نا کہ یار this is crazy man, تو ہو سکتا ہے دین نے کہیں رخصت رکھی تھی, آپ خود ہی کریزی ہوتے پھر رہے ہیں. تو کسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر خود نہیں پتا نا تو کسی علم والے سے پوچھ لو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک سفر میں دوسرے صحابی پر غسل واجب ہو جاتا ہے, غسل واجب ہو تو غسل کرنا ہے, وہ زخمی حالت میں ہوتے ہیں, وہ صحابیوں نے کہتے ہیں غسل کریں, وہ بےچارے ٹھنڈ میں غسل کر لیتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا, like why didn't you ask somebody. ہاں اگر خود علم نہیں تھا, کیونکہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پہ کرم ہے. Every single exceptional circumstance is going to have exceptional ruling for you. But اس میں اصول یہ ہے کہ don't make that exception a norm. For example, میں جب کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں, سر اگر شراب حرام ہے تو جو میڈیسن میں یوز ہو رہی ہوتی ہے, میں کہا سبحان اللہ, ہاں تو پب پہ بیٹھ کے میڈیسن لے رہا ہے یوں کر کے, تو تیرے سوال میں تیرا جواب ہے. تو میں نے کہا اس پہ جا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لو, کریٹیکل فار لائف, کاسمیٹکس کے نہیں. ہاں سکن کیئر پروڈکٹس میں شراب ہے تو نہیں بابا, نہیں استعمال ہو سکتی ہے, کیونکہ سکن نہ بھی ٹھیک ہوئی تو جنت مل سکتی ہے انشاءاللہ, وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی میک اوور دینا ہے. یہاں پہ دل کو منور کرنے کا کہا گیا تھا, شکلوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں دیکھ ہی نہیں رہا, لیکن اگر کوئی لائف سیونگ ڈرگ ہے جس کا کوئی حلال آلٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں رول بھی ایکسیپشن بنا دیا ہے. سر میں وہ ہے نہیں کہ اگر آپ if you're starving to death تو پھر مردار حلال ہو جاتا ہے. ہاں میں نے کہا یہ دبئی ایئرپورٹ پہ آپ starve to death کر رہے تھے نا, وہ اللہ کے بندے تجھے پہلے ہی پتا ہے یہاں سے جاتے ہوئے کہ 4 گھنٹے کا اسٹے ہے, تو بائی دی وے 4 گھنٹے میں ویسے تو مرے گا بھی نہیں. ہاں یا تیرا لاہور سے نیو یارک فلائٹ لیتے ہوئے راستے میں ایمسٹرڈیم میں اسٹے ہے, تو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی گیم آن ہے, ایکسیپشنل سرکمسٹانسز, ایکسیپشنل رولز. پاگل تو نہیں ہے؟ ہاں یہ کون سا دین اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟
اٹس لائک کامن سینس. نہیں مولوی بڑے ڈاڈے ہیں, اور پھر وہ مولوی بڑا پسند آتا ہے جو کہتے ہیں اجتہاد کر کے. ہاں وہ بھی میں آتے ہوئے ایک ٹاک سن رہا تھا تو اس میں کہا جی انہوں نے کہا جی اجتہاد کرے, گرمیوں کے روزے بڑے اوکھے ہیں, تو اجتہاد کر کے وہ سردیوں میں فکس کر دیں. تو ویسے بھی 1400 سال ہو گئے تو کچھ تو انوویشن آنی چاہیے نا. امت کے لیے بڑا مشکل ہے گرمیوں کے روزے رکھنا. کہاں گئے وہ علی رضی اللہ عنہ جو کہتے تھے کہ میرا پسندیدہ عمل کیا ہے کہ ٹکا کے گرمی ہو میں روزے کی حالت میں ہوں اور جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہوں. ہاں آج کیونکہ وہ مرد نہیں رہے نا, اور وہ تصور آتے زندگی بھی نکل گئے میں ہیں, ٹھیک ہے رلتی رہے عزتیں. وہ کہاں پکارنے والے گئے, وہ جو ایک پکارتی تھی تو محمد بن قاسم چل پڑتا تھا. عجیب وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا, اللہ کہنے کا یہ پانی نکلے گا. اچھا پھر وہ بچہ پل رہا ہے. عجیب, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار میں نے کہا نا ہمارے دین میں کوئی irrational تقاضا نہیں ہے. But just imagine جس کو اللہ تعالیٰ بینچ مارک بنا رہے ہیں اس سے بار بار کیسا تقاضا ہو رہا ہے. اس بیٹے پہ چھری پھیرو. I can't even imagine کہ مجھے کہا رہے یحییٰ پہ گلے پہ چھری پھیرو. You need to understand why Ibrahim is Ibrahim علیہ السلام. یہ نا متقین امام, کوئی مذاق نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ خود چھری پھیرنا تصور میں بھی نہیں کر سکتے, let alone in real life. ہاں کیا پوچھ رہے ہیں, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. پتہ نہیں اسماعیل علیہ السلام بھی کیا نا ابراہیمی بیٹے ہیں. پھر وہ آگے کیا فرما رہے, قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. جو حکم ہوا ہے نا کریں, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور وہ جس عالم کا یا جس کلیمنٹ آف عالم کا میں ریفرنس پہلے دے رہا تھا, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام مس انٹرپریٹڈ, کیونکہ یہ معتزلی مائنڈ ہے نا, ریشنلسٹ, اس کو سمجھ نہیں آتی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام مس انٹرپریٹڈ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو دین کے لیے قربان کر دیں. ہاں یہ دیندار ہو کے دین کی خدمت کرے, اس بچے کو صوفی بنائے, اس بچے کو حافظ بنائے, اس بچے کو عالم بنائے, یہ تقاضا تھا. یہ تھوڑی کہا تھا چھری پھیر دیں. حول ولا قوت. اللہ کے نبی اگر اپنی, کیونکہ اللہ کے نبی کی وحی وہ بھی ڈریم کی صورت میں بھی آ سکتی ہے, تو اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اگر اللہ کے نبی وہی مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو آپ نا لاہور کے وکرے عالم نکل آئیں گے جی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. عجیب. اچھا میں کہتا ہوں یار ایون اف ہی مس انٹرپریٹڈ then all the انبیاء after him kept on misinterpreting it, اور وہ بھی ذبح کرتے رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ اسماعیل السلام کو ذبح تو ہونے نہیں دیا. ابراہیم ذبح کر چکے ہیں, ان کو نہیں پتا چھری کہاں پھیری ہے. ہاں وہ تو پکڑ کے بیٹے کو لٹا کے چھری پھیر چکے ہیں, تو اللہ رب العزت نے بدل دیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, اگر انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں قد صدقت الرؤیا. ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ رب العزت گارنٹی دے رہے ہوں, اور آپ صرف کیونکہ irrational خون بہانا. ہاں آپ کی irrationality کو میں کیا کروں. ہاں تو پھر وادی غیر ذی زرع کا بھی پھر irrational کوئی تصور بنا لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنين. And then اللہ تعالیٰ says ان هذا لهو البلاء المبین. یہ آسان نہیں تھا, یہ بہت مشکل ٹیسٹ تھا. وفدیناہ بذبح عظیم. اسی لیے اللہ تعالیٰ رینسمڈ اسماعیل علیہ السلام ایک ذبیحہ سے جو جنت سے آ رہا ہے. عجیب. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آخر تک یہ مثال بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر دیا. سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ اکبر کبیرہ. ہم سے کیا قربان کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے جس کو نفس کہتے ہیں کہ اس پہ چھری چلا دو. یہ جیسا کہتے ہیں نا کہ ایک ضدی بچے کی مانند ہے, اس کو اسی طرح کنٹرول کرو جس طرح کوئی کنٹرول کرنے والا اپنے بچے کو کنٹرول کرے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نا عید کے دنوں میں آتے ہیں تو وہ یار یہی کسی غریب کی شادی کر دو. تو بابا غریب کی شادی ویسے کر دو, کس نے منع کیا ہے؟ ایسے سارے حج پہ نہیں جا رہے, جو قربانی نہیں کر رہے وہ غریبوں کی شادی نہیں کر رہے ہیں. ہاں وہ جو غریبوں کی شادی کر رہا ہے وہ قربانی بھی کر رہا ہے, وہ جو قربانی نہیں کر رہا نا وہ غریب کی شادی بھی نہیں کر رہا. ہاں الا ماشاء اللہ, یہ کوئی اتنا سنسیر ہو کہ وہ حج بھی نہیں کر رہا. اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں حج کیا, اور پھر نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیوں حج پہ گئے, اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کیوں 10 سال حج پہ جاتے رہے, پھر عثمان رضی اللہ عنہ کیوں پہلے 8 سال جب تک کہ وہ آخری مرحلہ شروع نہیں ہوتا تب تک حج پہ جاتے رہے, کیوں؟
وہ کیوں بار بار گئے؟ حج پہ جانے پہ، عمرے پہ جانے سے پیسے لگتے ہیں نا، فقر کا شکایت کی، کہا عمرے کثرت سے کرو، یہ ریشنل ہے، عمرے پہ تو پیسے لگتے ہیں، میں 10 لاکھ پڑا ہو اور کرو تو 4 لاکھ رہ جائے گا، ہوگا؟ کہا فقر ہے، کہا شادی کر لو۔ سبحان اللہ یار، پہلے ایک کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، 2 ہو جائیں گے، اور 2 کی وجہ سے آگے 4 ہو جائیں گے، تو خرچہ کیسا پورا ہوگا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، ہاں اللہ کا نظام ہے۔ تم بند دروازے کے پیچھے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہو کیسے ہوگا، کھول کے دیکھو کیسے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لن ینال، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ خون نہیں پہنچ رہا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہاں ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت کو تمہارا خون گوشت نہیں پہنچ رہا، اللہ تعالیٰ کو دلوں کا تقوی پہنچ رہا ہے۔ یہ اس لیے خون بہانا ہے، it's a symbolic representation of what ابراہیم علیہ السلام did۔ ہاں اس لیے میں کہتا ہوں کہ حرم جاؤ، کیونکہ وہاں جا کے یہ والا جو ریشنل ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ یوں چھری پھیرتے ہیں کہ یہ بالکل بغیر کسی لاجک کے عبادت ہے کہ عرفات کے میدان میں 2 چادریں لپیٹ کے پہنچ جاؤ۔ کیا لاجک ہے اس کا؟ جا کے ایک پتھر کو تم بھی پتھر مارو، ہاں ایک پتھر کے اس کے گرد گھومو۔ اللہ تعالیٰ wants us to associate with that symbolism، جس سے ہمیں واقعی وہ میسج مل رہا ہے جو آ جا کے سکھائے گا کیا چیز۔ It's not like کہ حج کرو پھر جو مرضی کرو، کہ حج یہ وہ نہیں ہے کہ سارے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو جا کے حج بھی کراؤ۔ That's not what اللہ تعالیٰ is saying۔ But اللہ تعالیٰ wants us to understand کہ اس حج سے سیکھا کیا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سیکھی، کہ جیسی سبمشن ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ویسی سبمشن اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، کہ بس میرے لیے یہی کافی ہو کہ اللہ کا حکم ہے، یہی کافی ہو کہ بس آگے حکم قربان کر دو۔ ہاں یہاں پہ وقت قربان کر دو، یہاں پہ مال قربان کر دو، یہاں پہ اپنا نفس قربان کر دو، بس یا اللہ آپ کا حکم ہے میرے لیے کافی ہے۔ ایٹ لیسٹ ہم یہ ماننے والے تو بنے، ہو کتنا پائے گا وہ تو نیکسٹ سٹیپ ہے، لیکن آج ہم دل سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ And that is one of the problems when you overexpose to these rational sciences۔ کہ نہیں جی میں بڑا لاجیکل بندہ ہوں، سبحان اللہ، مجھے بتائیں کہ یہ کون سا لاجک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ شراب میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ فائنڈ می ون اسٹڈی جو کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، ہاں تو پھر کیوں نہیں بند کر دیتے اگر اتنے لاجیکل ہیں؟ جس معاشرے کے لاجیکل ہونے کی تو مثال لے رہا ہے، معاشرہ کیوں نہیں سارے بالکل بلیٹنٹ لاجک پہ عمل کرتا؟ ہر جگہ نفس ہے، اور یہ قربان کرنا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے تھرو سکھایا۔ اینڈ ڈسپائٹ آل دس، پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پہ ٹیسٹ ہوتے 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 اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے کرتے ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ فائنلی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ہاں اللہ کا حکم آیا تو لمبی حدیث ہے اگین ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یوں ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے، and it was to and fro happening then۔ تو ایک موقع پہ وہ آتے ہیں اور اسماعیل سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے کہ اس کعبہ کی تعمیر کی جائے، ہاں تو میرے ساتھ ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹا مل کر وہ کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، اور اس تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، ہاں کہ اللہ کا حکم ہے، وقت کے نبی ہیں تو کیا درما رہے ہیں؟ اللہ آپ قبول کر لیں۔ ایٹیچیوڈ نہیں ہے نہیں کہ یا اللہ میں نے اتنا تو کیا اور کیا کروں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ سب کرنے کے باوجود دل میں یہ ہو کہ اللہ I've not done enough, I've done nothing that you deserve, or it's like the way you deserve it، یا اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ابراہیمی مائنڈ سیٹ ہے۔ and کبھی انشاءاللہ موقع ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری سٹوری قرآن میں جیسے آئی ہے، اس میں بے شمار احادیث و بے شمار اور روایات ہیں جس کے اندر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا مائنڈ سیٹ سمجھ آتا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی امت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ That's the way we should be looking at life۔ اینڈ ہمارے کیس میں ہر وہ حرام جسے چھوڑنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اس کا فائدہ میرے لیے ہے۔
اینڈ بائی دا وے ابراہیم علیہ السلام کی پوری سٹوری سن کے وہ ایک عالم نے ایک بات کی، اینڈ اٹس لائک نا آپ جب بھی دین از لائک اے اینڈلیس ڈیپتھ آف این اوشن کہ یو کین کیپ آن ٹیکنگ آؤٹ نہ اس میں سے ہیرے. انہوں نے فرمایا کہ ابراہیمی سنت سے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے، حالانکہ ابراہیمی سنت میں امتحان بہت ٹف ہے، بٹ اس سنت میں ایک چیز جو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کا تقاضا کرتے ہیں، قربانی لیتے نہیں ہیں. That was the most beautiful thing I ever heard. ہاں کہ آگ میں پھینکنے کا تقاضا کرتے ہیں، جان لیتے نہیں ہیں. ہاں برداً وسلاما علی ابراہیم. ہاں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا تقاضا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں they starve to death. اللہ کہتے ہیں جنت میں لے گی، لیتے نہیں ہے جان. ہاں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بیٹے پہ چھری چلا دو، لیکن بیٹا لیتے نہیں ہے. تو اگر ابراہیم علیہ السلام سے جن سے تقاضا ہی بہت بڑا تھا، اللہ رب العزت نے کبھی وہ قربانی لی نہیں جس کا تقاضا کیا تھا، تو that is something we need to understand کہ ہم سے تو وہ سمبولک قربانیاں مانگی نہیں جا رہی، بٹ اللہ تعالیٰ سکھا کیا رہے ہیں کہ میرے بندے میں نے تیری قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ حرام طریقے سے مجھ سے نہ لیں، کیونکہ تیری قسمت میں جو لکھا ہے اس سے زیادہ تجھے ملے گا نہیں. ہاں ہر وہ خوشی جو تیری زندگی میں لکھی ہے وہ حرام طریقے سے نہ لیں. ہاں حرام سے وہ لیا وہ پلیجر وہ تجھے کبھی سیٹسفیکشن نہیں دے گا، وہ کبھی تیری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان نہیں پیدا کرے گا. میں نے تیرے سے سبمشن کا تقاضا کیا تو ہے، لیکن جب تو سبمٹ کرے گا میں تجھے دے دوں گا. ہاں دے دوں گا. بٹ ہمارا معاملہ وہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں رہے. وہ جب میں نے سیرہ انٹینسو میں جابر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ سنایا تھا نا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی اونٹنی بہت خستہ حالت میں تھی، تو نبی علیہ السلام ساتھ ٹریول کرتے ہیں، کہتے ہیں جابر کیا مسئلہ اونٹنی کو؟ تو یا رسول اللہ حالت ہی خراب ہے. تو آپ بٹھاتے ہیں، پھر اس کو سٹک کرتے ہیں تو وہ جوش میں آ جاتی ہے. ہاں اور پھر چلتے چلتے ایک کانورسیشن چل رہی ہے جس سے نبی علیہ السلام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ پور فائنینشیل کنڈیشن میں بہت زیادہ ہے اور مال کم ہے. تو ایک ڈیل کرتے ہیں ان سے کہ اونٹنی مجھے بیچ دو. اور اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں کہ وہ ساری ڈیل کرنے کے بعد اچھا جی جابر سے فرماتے ہیں جابر میں تمہاری اونٹنی لینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ دیوانے ہیں، ایک ہی ہے وہ لے دے، ہم یوں کرتے ہیں ایک ہی چیزوں والا. اللہ تعالیٰ نے کہا 2.5%، میرے بندے تجھے 1,00,000 دوں گا، 2.5 میرا ہے بس. ہاں وہ 2.5 تو مجھے دے دے، باقی تیرا مبارک تجھے. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ پوری دی ہو اللہ مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس بندے کا نقصان نہیں ہوتا. اور جو زکوٰۃ سے بڑھ کے دے تو پھر اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں. تو جابر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ لے لیں، کہ نہیں خریدوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ لے لیں. فرمایا کہ نہیں خریدوں گا، ڈیل کروں گا. جو سمجھ آ گئی تو انہوں نے کہا قیمت لگائیں. نبی فرمایا ہے 1 درہم. کہتا نہیں 1 یہ جی میں آ کے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفٹ کرنے کو تیار ہیں، اب 1 کا ڈیل ہوا. کہتے نہیں 1 کے نہیں دوں گا. انہوں نے کہا جی 2 دے دو. نہیں دوں گا. کرتے کرتے 40 پہ ڈن ہوتی ہے ڈیل. ہاں یہ بھی عجیب، یہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ جو نیچرل لیونگ سٹائل ہے، I've yet to see that. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نہ جیسے کہتے ہیں نا دین کی حقیقت کے قریب کر دے where it's like a perfect combination. اور پھر جب وہ ڈیل ہو جاتی ہے فرماتے ہیں مدینہ آ کے اونٹ دے دینا، پیسے لے جانا. تو پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ پیسے بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اونٹ بھی تجھے گفٹ. اصل میں تو دینا چاہ رہے تھے، وہ سارا میکینزم کیا کہ اس کی کیا ہو سیلف ورتھ کہیں ہرٹ نہ ہو. تو کہا یہ تمہارے اونٹ کے پیسے اور اونٹ میری طرف سے تمہیں گفٹ. سبحان اللہ، وہ کیسا دیوانہ پیدا ہوا ہوگا جس سے نبی علیہ السلام نے یہ ڈیل کی تھی. That's what اللہ تعالیٰ wants. ہاں کہ یہ تو 2,500 دے گا نا تو یہ 2,500 بھی تیرا، باقی بھی تیرا. یہ وعدہ اللہ کا. ہاں کہ میری راہ پہ خرچ کر، وہ وقت لگایا ہوا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. وہ ایک لمحہ ایک خرچ کیا، چاہے وہ مال کی سینس میں کیا، وہ اسباب کی سینس میں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے واپس لوٹاؤں گا، کیونکہ قربانی کا تقاضا ہے، قربانی لیں گے نہیں. قربانی کا تقاضا ہے، قربانی لیں گے نہیں. بٹ وی ہیو ٹو فلفل اٹ ان اے وے دیٹ وی ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ رب العزت. یہ ٹرسٹ پتہ ہے کیسے ہے؟ جیسے ایک بچے کو ماں باپ پہ ہوتا ہے. ہاں وہ آپ یا کو کھڑا کرو نا اونچی جگہ پہ، اسے کہو یا جمپ، تو یا یوں دیکھتا ہے اور پھر جمپ مار دیتا ہے. آپ بھی ریڈی نہیں ہوتے، وہ صبر کر بابا مجھے تو کھڑا ہونے دے. ہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جمپ، he won't let us fall. He won't let us fall. بٹ یہ سمجھ کس کو آئے گی؟ جس کا ابراہیمی مائنڈ سیٹ ہے. ہاں وہ سلام علی ابراہیم، وہ سلامتی سب کے لیے ہے.
وہ شخص جو اس پروسیس کو سمجھے، اس کرائسس کو سمجھے اور اللہ رب العزت کے کہنے پہ جمپ کرنے کو تیار ہے، تو اللہ رب العزت اس کو خود پکڑیں گے. بس یہ وہ سودا ہے جو ہمیں کرنا ہے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا و آخرت ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کے ساتھ اکٹھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ان کے حال پہ زندہ رکھیں اور آخرت میں ان کے حال پہ کھڑا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے کریمہ کا تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریمہ کا تمام نافرمانیوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریمہ کا آپ کے انبیاء کی کہانی پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں. یا اللہ آپ نے جیسی ان کو اطاعت دی، یا اللہ ہمیں بھی اطاعت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جیسے ان کو ارنا حق کا حق کیا، یا اللہ ہمیں بھی حق دکھا دیجئے اور یا اللہ اس کی اتباع نصیب فرما دیجئے. اور اللہ جس معاملے میں حق دیکھ چکے، یا اللہ اس پہ اب چلا دیجئے. یا اللہ ہمیں ہماری گمراہیوں میں نہ چھوڑیے گا، یا اللہ ہمیں ہماری نافرمانیوں میں نہ چھوڑیے گا. یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے چلا دیجئے، آپ اپنے فضل و کرم سے بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں نہیں پتا ہم کیسے ٹھیک ہوں گے. یا اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہر لمحہ گزرتے یا اللہ آپ کے وقت قریب آتا جا رہا ہے. یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے نیک کر دیجئے، آپ اپنے فضل و کرم سے فرما برداری نصیب فرما دیجئے، آپ اپنے فضل و کرم سے اطاعت نصیب فرما دیجئے. اے کریمہ کا تھک کے نافرمانی کر کر کے اللہ آپ جانتے ہیں ہماری آنکھ کی بے حیائی کو، آپ جانتے ہیں ہماری جان کے ظلم کو. اے اللہ ہماری زبان غلط استعمال ہوتی ہے. اے اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک عضو، ایک ایک جز ایسا ہے اے اللہ جو تیری نافرمانی میں لگا ہے. اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا لیجئے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیجئے. یا اللہ تجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم سے راضی ہوتے نہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ وہ اعمال نصیب فرما دیجئے جو آپ کو راضی کریں گے. اے کریم آقا وہ زندگی نصیب فرمائیے جو آپ کو راضی ہوگی. اے کریم آقا جس وقت دنیا سے لے جانے کا وقت ہو اس حال میں ہو جائے گا اللہ کہ آپ راضی ہوں. یا اللہ اپنی ناراضگی میں نہ لے جائیے گا، یا اللہ اپنی ناراضگی دور کر دیجئے گا. یا اللہ ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے لیکن یا اللہ تجھ سے بڑی امید ہے. یا اللہ آپ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے کریم آقا ہمیں بھی وہ اطاعت نصیب فرما جو تیری رحمت کو آواز دیتی ہے، ہمیں بھی وہ فرما برداری نصیب فرما جس سے تیری رحمت ملتی ہے. یا اللہ ہمیں بھی وہ قربانی نصیب فرما جس قربانی کے بعد یا اللہ آپ راضی ہوتے ہیں. یا اللہ جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر فرمایا سلام علی ابراہیم، اے کریم آقا ہمیں بھی وہی سلامتی عطا فرما. وہ سلامتی حاصل کرنے کے لیے جو زندگی چاہیے وہ زندگی عطا فرما، وہ سوچ فکر عطا فرما. یا اللہ وہ فکر عطا فرما جو تجھے راضی کرے، وہ چاہت عطا فرما جو تجھے راضی کرے، وہ عمل نصیب فرما جو تجھے راضی کرے. اے کریم آقا جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجئے. یا اللہ جس کی جو نیک خواہش ہے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجئے. جس کی زندگی میں جو مشکل ہے یا اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے دور کر دیجئے. یا اللہ ہمیں آسان حلال طیب رزق نصیب فرما دیجئے، آسان حلال طیب رزق نصیب فرما دیجئے. ہر قسم کے حرام کمانے سے بچا لیجئے، ہر قسم کے حرام کھانے سے بچا لیجئے. اے کریم آقا اپنے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کی خیر پر اکٹھا کر دیجئے. جس خیر کا آپ نے تقاضا کیا، دعا کی، یا اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما دیجئے. جس نافرمانی سے شر سے آپ نے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.